اسٹیج پہ جلوہ علماء دین، عزیز طلبہ، آج جامعہ سعودیہ کے اس اجلاس میں شرکت کر کے مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ جیسے ہی میں اندر آیا کہ طلبہ کی تقریر شروع ہوئی، 3 طلبہ نے اپنے تحاریر پیش کیے۔ یقین مانیے میں کسی مدرسے کے طلبہ سے پہلی مرتبہ اس قسم کی تقاریر سنا۔ ہندوستان کی آزادی کے پہلے کا منظر، آزادی ہندوستان میں ہمارا کیا کردار رہا، آئین کے تعلق سے جو کانسٹیٹیوشن کے تعلق سے جو بیانات طلبہ نے پیش کیے، میں سمجھتا ہوں اگر ایسے بیانات اگر عوام کے سامنے آپ کی، کیونکہ عام عوام جو ہے سیاست کے اوپر کم بھروسہ کرتی ہے، علماء دین پر زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ حالات ایسے آ گئے، ہمارے نوجوانوں میں ایک احساس کمتری آ گئی ہے کہ اس ملک میں ہمارا کوئی رول نہیں رہا، جبکہ یہ ملک آزاد ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان نہ کی۔ یا آئین جو بنا ہے اس میں ہمارا اہم رول ہے، بابا صاحب امبیڈکر اس کے چیئرمین تھے، لیکن آزادی مل گئی۔ آزادی کے پہلے سے جو فرقہ پرست ذہن رکھنے والے لوگ تھے، آزادی کے بعد ان کو پروان چڑھی۔ بابا صاحب امبیڈکر 1932 میں UN میں آزادی سے بہت پہلے یونائٹڈ نیشن میں ایک بیان کرتے وقت ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ ملک آزاد ہو جائے گا، آنے والے دنوں میں اس ملک میں کیا ہوگا، کون حکومت کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اکثریت والے یہاں حکومت کریں گے، یعنی کہ یہاں جو اکثریت میں رہتے ہیں ہندو، وہ حکومت کریں گے۔ اسی لیے جب آئین بنا، مہاتما گاندھی ہو یا جواہر لال نہرو ہو یا مولانا آزاد ہو، انہوں نے یہ سوچا کہ اس ملک کو سیکولر رہنا چاہیے، تو سیکولرزم پہ اس کی بنیاد رکھی گئی۔ مہاتما گاندھی کو مارنے والا کوئی مسلمان تھا یا کوئی سکھ تھا یا کوئی کرسچن تھا؟ وہ سوچ تھی جو اس ملک کے سیکولرزم کے خلاف تھی، وہ سوچ نے ان کا قتل کیا۔ آج گوڈسے کی پوجا کرنے والے لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئین بن تو گیا ہے، آئین کو توڑنا، کس طریقے سے اس کو توڑ کے پیش کیا جائے، وہ پوری سازش ہو رہی ہے۔ آج حال ہی میں وقف امینڈمنٹ بل آ گیا، ہمارے تمام تنظیموں نے اس ملک میں احتجاج کیا، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، جمعیت العلماء ہو، سبھی نے کیا، لیکن ہم لوگ ناکام رہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں اکثریت ان کی تھی، بل پاس ہو گئی۔ ہمیں امید تھی کہ سپریم کورٹ میں ہمیں کچھ جو ہے راحت ملے گی، وہاں بھی جو ہے اکثریت کے جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کے ذہین رکھنے والے لوگ وہاں بھی موجود ہیں، ہمیں کسی قسم کی زیادہ ہمیں راحت نہیں ملی۔ وہاں سے ہوا کیا؟ امید پورٹل آیا، ہمارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، پھر اچانک خیال آیا کہ نہیں، اس کو کرنا ہے۔ آج ملک میں جتنے ادارے، اوقافی ادارے ہیں، اس کا تمام ڈاٹا سینٹرل گورنمنٹ میں اور وہاں سے نکل کے وہ RSS کے ہیڈ کوارٹر میں، ان کے پاس یہ ڈاٹا ہے کہ کون سے ادارے میں کتنی زمین ہے، کتنے کرایہ دار ہیں، کتنا کرایہ دیتے ہیں، کتنی زمینوں پہ ناجائز قبضہ ہے۔
اور کتنی زمینیں ہم اڈانی کو اور امبانی کو دے سکتے ہیں، یہ سازش چل رہی ہے۔ اس حالات کو، اس کو کیسے ہم اس چیلنجز کو فیس کریں گے؟ ہمارے مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی نے بہت اچھا بیان کیا کہ یہاں سے جو طالب علم نکل رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے کہیں ہمارے طالب علم کو یہاں کے سابق جنہوں نے اعزاز کیا گیا، یہ اعزاز ایک ذمہ داری ہے۔ آپ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سارے ملک میں جو ہے آپ کا یہاں کے فارغین جو ہے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کا سرا جو ہے یہاں کے محتمم صاحب کو، یہاں کے اساتذہ کو، ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کے ذمہ داران کو بھی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہاں سے جو فارغین جا کے اب سارے ملک میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، لوگوں میں آپ کو شعور پیدا کرنا ہے کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم سب کو ایک ہو کر رہنا ہے۔ کوئی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو، کوئی بھی مکتب فکر کا کیوں نہ ہو، ہم کلمہ ایک ہی پڑھتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ایک قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمیں ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے لیکن ہم سب ایک ہیں۔ یہ پیغام آپ کو دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے حنیف افسر عزیز صاحب نے کئی گزارشات رکھی ہیں ہمارے مسجد کے ذمہ داران سے۔ یہ مسجد کے ذمہ داران پہلے ان کی اور ہمارے حنیف افسر عزیز صاحب کی بہت تال میل تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہاں کے ذمہ دار خاص کر جو ہے پورے سب پرانے ہی ٹرسٹیان ہیں، آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حالات تھوڑا سا نازک ہوئے ہیں لیکن ہماری دعا ہے کہ پھر وہی پرانے حالات پیدا ہو۔ جو بھی یہاں سے طالب علم جا رہے ہیں، جو فارغین ہیں اور جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ سب ان مسجد کے ذمہ داران کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ پہلی فلور مانگ رہے ہیں، دوسری فلور مانگ رہے ہیں، مسجد کے ذمہ داران کی بھی کچھ اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں کے بھی۔ آپ نے رضوان ارشد صاحب MLA کے اوپر کہا، مسجد کے ذمہ داران جو ہیں وہ اپنی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسجد کے ان معاملات میں رضوان ارشد مداخلت کرتے ہوں گے۔ تو ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ایک اور نیک بنائے اور ایک اچھا فیصلہ لے۔ میں حنیف افسر صاحب کو دوبارہ جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنی تعریف آپ کے طالب علم کر رہے تھے جو فارغین ہیں، یہ صرف آپ کو نہیں، اس کا بہت سارا حصہ اس مسجد کے ذمہ داران کو بھی جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو جب دوبارہ مسجد میں مدرسہ شروع کرنا تھا تو یہ کمیٹی نہیں تھی، کسی نے دیا، لیکن آ کے انہوں نے انکار نہیں کیا، آپ کو نکالا نہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ پچھلی بار میں جب یہاں تھا تو میرے کچھ الفاظ جو ہے مسجد کے ذمہ داران میں کچھ لوگوں کو ٹھیس پہنچی، وہ ایک الگ بات تھی۔ سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد ہمارے مشرق کرم فرما، جیسے آپ طلاب کے روحانی والد ہیں اور سرپرست ہیں، تو ہمارے بھی یہ سرپرست ہیں مولانا حنیف افسر عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ریاست کرناٹک کے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی ممتاز شخصیت حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی احمد حفظہ اور حضرت مولانا علیم صاحب جو ہمارے خاص دوست ہیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ سفر بھی ہوتا ہے علمی مواقع میں، اور جتنے بھی علماء کرام جن کا نام میں نہیں جانتا ہوں، بہت ہی ادب کے ساتھ
اور آپ تمام طلبہ کی خدمات میں ہدیہ احترام و تشکر کا بہترین گلدستہ پیش کرتے ہوئے تھوڑی سی کشائی کی جرات کروں گا بحیثیت شاگرد آپ کی طرف بھی ایک شاگرد. واقعی آپ حضرات نے تاثرات اپنے اساتذہ کرام کی مخلصانہ خدمات، مشفقانہ توجہات اور دور طالب علم کے اہم احساسات آپ نے جب یہ اتنے اچھے انداز میں تبصرہ کیا ہے، واقعہ ہے جس کو آپ لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ رستم جو ہے بہت بڑا پہلوان تھا. آج بھی کوئی جب کوئی طاقتور ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، جس میں جسم میں تقویت ہوتی ہے، تو لوگ مثال دیتے ہیں، محلے استدلال قائم کرتے ہیں جو کہ رستم آ گیا ہے. تو پڑوس ممالک میں اسی طرح کے ایک جلسے میں کسی نے ان کے صدارت میں ایک جلسہ کا انعقاد کیا اور ناظم جلسہ نے اس اسٹیج سے کہا کہ اب آپ کے سامنے صدر جلسہ تقریر کریں گے، نصیحت کریں گے، بیان کریں گے. اور تعارف اس طرح کیا کہ بیچارہ کو اٹھنا پڑا علماء کے ساتھ، اور ایسے مائک لے کر کھڑے ہو گئے. مائک لینے کے بعد 2 منٹ ہو گئے، 5 منٹ، مطلب یہ واقعہ صحیح ہے کہ 10 منٹ ہو گئے. کتاب میں لکھا ہے کہ 20 منٹ ہو گئے، کچھ نہیں بول پائے. سامعین ناظرین کے ڈر تھا کہ بھائی اتنا بڑا پہلوان اتنا ممتاز اور عمدہ تقریر کریں گے کہ آدھیار لوگوں سے تقریر ممتاز ہوگی. کچھ بول ہی نہیں رہے. 20 منٹ ہو گئے. اخیر میں بولتے ہیں حاضرین، آپ حضرات میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر تندرستی چاہیے، صحت چاہیے تو ایکسرسائز صبح سے ہم کیا کریں. تقریر نہیں کر سکتے. اور یہ مدارس والے انجمنوں کے اندر علماء کی سرپرستی اور نمائندگی میں مختلف عنوانات میں جو تقریر سکھاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے یہ، اور یہ قوت کسی اور کو حاصل نہیں. بہرحال علامہ اقبال کا بھی واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے بانگ درا میں کلیات اقبال میں سنے ہوں گے کہ علماء کو کچھ تحقیر انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے. یہ مطلب بڑی بات چھوٹا منہ ہے، لیکن آپ یہ حقیقت ہے یا تلخ تجربہ ہے. تو علامہ اقبال جو ہمارے علماء کو جو ہے کبھی متوع، کبھی موزن، کبھی مولوی، ملا کی ازاور ہے، غازی کا ازاور، اس طرح بہت کچھ سنے ہوں گے. میں نے مکمل کتاب پڑھ کر تجزیہ کے طور پر یا تجزیہ تناظر کے حلول اور تجزیہ کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تجزیہ حلول کے تناظر کے آپ لوگ علمی آدمی ہیں، یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ تحقیق کے انداز میں بات کی ہے. جب انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا، مسجد قرطبہ جا کر دیکھا، وہاں کے ماحول دیکھ کر انہوں جب ہندوستان میں آئے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہندوستان میں اگر مدارس، مکاتب، مساجد جتنے میں ہر وہ جس کا تعلق اسلام سے اس کی حفاظت کا ضامن ہے تو یہ مدارس و علماء ہے. معمولی بات، رجوع ہو گئے انہوں اپنے بات پہ. اب میں آپ سے 2 منٹ کی بات کہہ کر میں روانہ ہو جاؤں گا. یہ ایک شعر ہے عربی کے اندر. طلاب، یہ جتنے بھی طلباء کرام ہیں، عالم دین یہاں موجود ہے، ان کے سامنے اور مہمان رسول کے لیے میں 1-2 شعر پڑھوں گا میں. اور یہ شعر جو ہے دکتور عبد الرحمن رافت الباشا ہے، جنہوں نے کتاب لکھی سور من حیاتی صاحب، بہت مشہور کتاب ہے، بڑی مجلد محقق مصدق کتاب ہے. تو انہوں نے لکھا ہے، میں بحیثیت شاگرد، اصل اکابرین عاملین تو ہمارے جانے کے بعد ان کے پند و نصیحت سے مستفیض ہوں گے. تو انہوں نے دیکھی 4 جملوں میں شعر ہے، من فاتہ التعلیم وقت شبابی فکبر علیہ عربا لحیاتی. میں کچھ لطف کی جرات کرتا ہوں ان اکابرین کے سامنے، خصوصاً ہمارے مولانا حضرت والا شاعر اسلام
حنیف افسر عزیزی صاحب ہمارے بہت ہی مخلص دوست ہیں اور ان کی مخلصانہ توجہات سے میں بھی متاثر ہوں، اور ان کا ادارہ جو بھی آپ کے سامنے ہے یہ کم مدت کے اندر انقلابی، معیاری، مثالی سرزمین ٹیپو سلطان گلستان بنگلور اسی جگہ پہ انہوں نے قیام کیا ہے، اور اتنے ہی کم مدت میں افطار اور دور حدیث اور پتہ نہیں کیا کیا شعبات ہیں، یہ معمولی چیز نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی اس خدمات کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مرفات تعلیم وقت شبابی فکبر علیہ ارب الحیات، وہ طالب علم، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ لوگ تمام بہت ہی تربیت یافتہ ہیں اور اچھے اچھے، آپ کے روحانی چہرہ دیکھ کر خود ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ کاش کہ میں بھی آپ ایسا ابھی تعلیم ہوتا تو مجھے اچھا موقع ملتا۔ منفعت تعلیم وقت شبابی، کہ وہ طالب علم، یہ نصیحت میرے لیے، آپ نہیں سمجھے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، یہ وہ طالب جس نے دوران طالب علمی علم کو فوت کر دیا، محنت نہیں کی، کدو کافش نہیں کی، جذبہ ابتدائیہ نہیں رہا، اساتذہ کی عزت نہیں کرے، مدارس کا احترام نہیں کیے، اور کلاس میں اٹینڈنس حاضری کم دیے، کم پڑھے۔ منفعت تعلیم وقت شبابی فکبر علیہ ارب الحیات، آپ بتائیے کہ نماز زندہ میں پڑھتے ہیں یا مردوں میں پڑھتے ہیں؟ بتائیے، ہمارے زندوں میں پڑھتے ہیں، مرنے کے بعد مرحومین کو پڑھتے ہیں نا۔ لیکن شاعر غالباً یہ شعر دکتور عبد الرحمن الباشا کی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ طالب علم جو زمانے علمی میں تعلیم کو فوت کر دے، ایسے طالب علم کے زندگی میں ہی 4 نماز جنازہ کی تکبیر پڑھ۔ فکبر علیہ، آپ بتائیے، آپ نے سنا ہوگا کہ نماز جنازہ جو ہے مرحومین کے لیے ہم پڑھتے ہیں، چاہے جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، لیکن یہ شاعر کہتا ہے وہ طالب علم جو دوران طالب علمی درسیات کو، تربیت کو، اخلاق کو اور اچھی تربیت کو اور یادداشت اور حفظ کرنے میں کوتاہی، آوارہ پنی کرے، آوارگی آ جائے، تو ان کے بارے میں کہا ہے کہ فکبر علیہ ارب الحیاتی، کہ ایسے طالب علم کو زمانے زندگی میں ہی 4 نماز جنازہ کی تکبیر پڑھ دیجیے۔ تو جتنے مہمان رسول قرآن و حدیث کے اعتبار سے فضائل، انوار و برکات ہے، تو ایسے طالب جو احترام نہیں کرتے اپنے اسباب کا، کتاب کا، چونکہ پورے ہمارے مہمان رسول ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے وعید شاعر نے کہا ہے۔ دوسرا جملہ حیات الفتح واللہ بالعلم والتقوی، کہ ایک طالب علم کی زندگی جو علم اور تقوی سے سنورتی ہے۔ دیکھیے شاعر کتنا عمدہ بات، عربی شاعر ہے اور بہت بڑے اسکالر، تھنک ٹینکر تھے اور پیکر علم و ہنر تھے، ان کی بڑی ساری کتابیں حضرت مولانا مفتی افتخار قاسمی صاحب کو معلوم ہے کہ بہت ہی عمدہ کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ آخر میں کیا بولتے ہیں؟ حیات الفتح واللہ بالعلم والتقوی، کسی بھی طالب علم کی زندگی خدا کی قسم تقوی، بولیے، حیات الفتح واللہ بالعلم، تقوی اور علم سے جو ہے سنورتی ہے، علم کے ساتھ تقوی، اور تقوی کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ بعض لوگ آپ جانتے ہیں کہ بنا کر، میں کیا بتاؤں، کہ آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان کو بچائے رکھنا، کہ تقوی اور علم میں اس قدر مماثلت اور مطابقت ہے کہ تقوی کے لیے علم بھی ضرورت ہے اور علم کے لیے تقوی بھی ضرورت ہے۔ تو حیات الفتح، طالب علم کی زندگی جو ہے علم اور تقوی سے جو ہے سنورتی ہے۔ اذا لم یکن لا اعتبار لذاتہ، آئیے مولانا ادھر آئیے۔ اذا لم یکن لا اعتبار لذاتہ، اگر کسی بھی طالب علم کے اندر تقوی اور علم نہ ہو تو اس کے ذات کا کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال مجھے آ کر یہاں بڑی خوشی ہوئی
اور پھر میں مشکور و ممنون ہوں حضرت والا بانی و مرتبب جامعہ سعودیہ حضرت مولانا حنیف اثر عزیز صاحب کا کہ اس حقیر کو آپ نے دعوت دی، اور میری خوش نصیبی سعادت مندی ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک ٹوٹی پھوٹی چند باتیں کہی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے کہیں جانا ہے اس لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔